فرقہ ہے جدوں گالی تے پابندی تے ان دی زبان تو خود بخود سچ نکلتا ہے کہ بھائی اب پابندی لگی ہے نا تو اس کا مطلب نہ کوئی حنفی ہے نہ کوئی شافعی ہے نہ کوئی مالکی ہے نہ کوئی حنبلی ہے نہ کوئی جعفری ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جماعت تے کوئی شک نہیں ہے کہ ذرہ برابر بھی صحابہ دی جماعت دے بارے ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں تے انہوں نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سارے آنے رل کے قرآن و سنت نو قرآن و سنت دے طریقے نو کنج پکڑے ہے اس نو خود قرآن و حدیث نے واضح کر دیتا ہے تے رب العالمین نے یہی کیا کہ جدوں تاڑے اندر قرآن پڑھیا پڑھایا جاندہ ہوئے قرآن سمجھیا سمجھایا جاندہ ہوئے قرآن دے بیان ہوندے ہون قرآن دی آیتہ پڑھ پڑھ مسلمانوں نو سمجھایا جاندہ ہوئے وَفِيكُمْ رَسُولُهُ اور محمد الرسول اللہ دی سنت دا پرچار ہوئے ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی عظمتاں شانہ دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات جو خالق کل مالک کل داتا دستگیر حاجت روا مشکل کشا بگڑیاں بنان والی ذات ان گنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کونین تاجدار مدینہ آمینہ دے لال عبداللہ دے در یتیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مطہرہ مقدسات صاحبوں ساتھیوں اور میرے محترم و مکرم بزرگوں رب العالمین نے سانو ایک امت بنایا دین اسلام مذہب اسلام سانو عطا فرمایا اور اسے اسلام دے اندر سانو رہن دی اللہ پاک نے تلقین بھی کیتی ہے اور رب العالمین نے ایک امت رہن دے جڑے نسخے نے نا قرآنی آیات نے اللہ احکم الحاکمین نے اس حوالے نال بھی سانو سب نو آگاہ فرمایا رب العالمین نے سورۃ آل عمران دی آیت نمبر 101 102 اور 103 دے اندر اس مسئلے نو بڑا کھل کر کے بیان فرمایا رب العالمین نے اس امت واسطے جو نسخہ دسیا جو حال دسیا اس دے اوپر کار بند رہن دی بھی سب نو تلقین فرمائی ہے اللہ احکم الحاکمین نے ایسے دے اندر ہی امت دے واسطے بہترین زندگی رکھی ہے امن بھی رکھیا سکون بھی رکھیا اتحاد بھی رکھیا تے اج اسی ایسے ٹاپک تے ہی گفتگو کرنی ہے کہ اگر اسی اتحاد چاہنے ہاں امن چاہنے ہاں نا سب اور سارے چاہنے ہیں نا کہ امت ایک ہوے فرقے نہ ہون اور اسی چاہنے ہاں کہ امن بھی ہوے کوئی مسلمان کسی مسلمان دے نال لڑدا نہ ہوئے سب چاہنے ہاں تے اس دا حل کی ہے کہ اگر اسی امن اور اتحاد چاہنے ہاں نا
تو اس دا حل ایک کہ قرآن و سنت دا نفاذ لے آؤ اور امن بھی آ جائے گا، اتحاد بھی آ جائے گا۔ ساری دی ساری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دے جھنڈے تھلے اکٹھی بھی ہو جائے گی۔ پھر ہر مسلمان دی زبان دے اندر ایک نعرہ ہوئے گا، ساڈا رب بھی ایک ہے، ساڈا رسول بھی ایک ہے، ساڈا کعبۃ اللہ بھی قبلہ بھی ایک ہے، اور ساڈی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہے، ساڈا مسلک بھی ایک ہے، ساڈا مذہب بھی ایک ہے۔ لیکن ایک کدوں ہوئے گا؟ جدوں سارے دے سارے اسی کتاب و سنت دے نظام دے نفاذ دے حق دے اندر نکلاں گے۔ اگر کوئی نکوے نا کہ نہیں ہم قرآن و سنت کے قریب تو نہیں جائیں گے، قرآن و سنت کا نفاذ بڑا مشکل ہے، اس کے اوپر عمل کرنا چلنا بڑا دشوار ہے، لیکن ہم امت کو ایک کرنا چاہتے ہیں، ایسے ہو سکتا نہیں ہے۔ اچھا اکثر نا ساڑھے ہاں ایک ایسے آیت مبارکہ جڑی 103 ہے نا، ان دا ایک ٹکڑا پڑھیا جاندہ ہے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹو، فرقوں میں نہ بٹو۔ اور یہ جملہ جو ہے فرقوں میں نہ بٹو ہر آدمی کی زبان پہ ہوتا ہے، ہر بندے دی زبان تے جملہ ہوندہ جے، ہر بندہ جناب مفکر مدبر بنیا ہوندہ ہے، آندہ یار تسی فرقے بنائے ہوئے نے، اسلام نے کیا وَلَا تَفَرَّقُوا، تسی فرقے نہ بناؤ۔ لیکن اے ادھوری گل او بندہ ہی کر سکتا ہے، لیکن رب العالمین نے گل پوری کیتی ہے۔ ان جڑیاں میں تینوں آیتاں خطبے دے اندر پڑھیاں نے نا، تھوڑی جی تاڑی توجہ درکار ہے تاکہ گل سمجھ آ جائے، اور جدو تاڑی توجہ میری طرف کامل ہوئے گی تو میرے واسطے بھی گل سمجھانا سوکھی ہوئے گی۔ رب العالمین نے فرمایا 101 دے اندر وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، اور تم کفر کیسے کر سکتے ہو، کافر کیسے ہو سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، تمہارے پاس قرآن موجود ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی آیات سمجھی اور سمجھائی جاتی ہیں، تم ہر 8 دن کے بعد خطبے میں قرآن کو سنتے ہو، صبح و شام کے دروس میں قرآن کو سنتے ہو، جب تمہیں ضرورت پڑتی ہے اپنے امام کے پاس جا کر قرآن سے اپنی پیاس بجھاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر اللہ کے رسول بھی موجود ہے، قرآن موجود، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات موجود، آپ دی حدیث موجود، آپ دی سنت موجود، آپ دی سکھلائی ہوئی نماز موجود، آپ دے سکھلائے ہوئے حج زکوٰۃ عمرے دے طریقے موجود، آپ دے کھانے پینے دے آداب دسے ہوئے موجود نے۔ تے رب العالمین نے یہی کیا کہ جدوں تاڑے اندر قرآن پڑھیا پڑھایا جاندہ ہوئے، قرآن سمجھیا سمجھایا جاندہ ہوئے، قرآن دے بیان ہوندے ہون، قرآن دی آیتاں پڑھ مسلمانوں نو سمجھایا جاندہ ہوئے، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور محمد الرسول اللہ دی سنت دا پرچار ہوئے، حدیث نو سارے جانن والے ہون، نبی دی حدیث دے اپنی جان نو نشاور کرن والے ہون۔ اگے فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جیڑا بندہ اپنے رب نو مضبوطی نال پھاڑ لوے، نہیں سمجھے ہو، جیڑا بندہ اپنے رب نو مضبوطی نال پھاڑ لوے، کیوں کیا ہے؟ بعد اچ کیا ہے؟ نمبر 1 قرآن دا ذکر کیتا ہے، نمبر 2 قرآن دی آیتاں دا ذکر کیتا، نمبر 3 قرآن دے پڑھن دا ذکر کیتا ہے، اور نمبر 4 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رسول ہون دا ذکر کیتا ہے، رسول اللہ دیاں سنتاں اور حدیثاں دا ذکر کیتا ہے۔ اس تو بعد کیا ہے؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جیڑا اللہ نو پکڑ لوے،
جیڑا اللہ نو پھڑ لوے پکڑ لوے اپنا لوے فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، سمجھ لو انہوں سدھی راہ صراط مستقیم مل گیا۔ سوکھی گل ہے، قرآن و سنت آئے گا تے اللہ دے نال رشتہ مضبوط ہوئے گا۔ یار جے تسی قرآن پڑھ دے ہو اس دا مطلب ہے کہ تسی اپنے اللہ دے نال رشتہ مضبوط کر رہے ہو، حدیث پڑھ دے ہو اس دا مطلب ہے کہ تسی اپنے رب دے نال جڑا تہاڈا رشتہ ہے لگاؤ انہوں مضبوط کر رہے ہو، تسی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے عمل کر دے ہو، اپنے رب دے نال رشتہ مضبوط کر رہے ہو۔ چاہے جائے کہ صرف اتنی ہی سنت کیوں نہ ہوئے کہ کھانا کھان لگیاں سجے ہاتھ دا سی استعمال بھی کریے، اے بھی نبی دی کی ہے سنت ہے۔ اور جڑا بندہ کھانے پینے دے وقت دایاں ہاتھ سجا ہاتھ استعمال کردا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، او رب دے نال اپنے رشتے نو مضبوط کر رہا ہے۔ تے جے رب دے نال رشتہ مضبوط ہے نا، تعلق قائم ہے، تعلق مضبوط ہے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، او بندہ صراط مستقیم تے۔ ایتھے میں تھوڑا جا واضح کرنا چاہاں گا صراط مستقیم کی ہے۔ اسی پریشان ہو جائیدہ یار اے بھی فرقہ ادھر بھی فرقہ ادھر بھی فرقہ، او اپنے آل بلاندہ ہے او اپنے آل بلاندہ ہے، تے سانو کینج پتہ لگے گا صراط مستقیم کیڑا ہے، سے اللہ دے وال راہ کیڑا جاندہ ہے، جنت نو کیڑے راہ نے سانو لے کے جانا ہے۔ تے رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے ذریعے بھی سانو دس چھڑیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی جماعت دے اندر موجود نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لمبی نہ لکیر کھینچی، لمبی لکیر، اور سیڈ تے اس لکیر دے چھوٹیاں چھوٹیاں میں لکیراں لا چھڑیاں، چھوٹیاں چھوٹی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، سانو نہیں پتہ رب نو پتہ ہے، تو یا رب جنوں دس دا نبی نو انہوں پتہ ہے، سانو علم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جڑی سدھی راہ جاندی پئی ہے نا، اے او صراط مستقیم ہے جنوں تسی نماز وچ بھی مانگ دیو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو سدھی راہ وکھا چھڑ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صراط مستقیم دے جڑے دائیں بائیں تسی چھوٹے چھوٹے راہ ویندے ہو نا، اے پک ڈنڈی نکل گئی، آ پک ڈنڈی نکل گئی، ادھر نکل گئی، ادھر نکل گئی، یاد رکھو اے صراط مستقیم دے اے جڑیاں سیڈاں تے راواں نے، ہر راہ تے شیطان بیٹھا ہے، ہر راہ تے شیطان بیٹھا ہے، او بندے نو سدھے چل دے نو ورگلاندا آندا نہیں 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 اے راہ ٹھیک ہے، او تو بچ کے نکلدا ہے، اگلا شیطان آندا نہیں نہیں آ راہ ٹھیک ہے، ادھر موڑا، وہ اگے جاندا ہے پھر ادھر موڑا۔ میں نے یہ دسو نا کہ جدو ایک بندہ سدھی راہ تے چلن والا ہوئے انہوں پھسلان والے سینکڑوں ہزاروں شیطان موجود ہون، تے بندہ پریشان ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ تے اس پریشانی دا حل کیے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جس دے کل دین دا علم موجود ہے، علماء دا محبت کردہ ہے، علماء نو سندہ ہے، قرآن نو سندہ ہے، حدیث نو سندہ ہے، اور نبی علیہ السلام دی احادیث دا علم رکھ دا، او گھبرائے گا نہیں، او ہر شیطان نو کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، او اپنے سدھی راہ تے چلدا رہے گا۔ کون؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جیڑا اللہ دی راہ نو مضبوطی نال پکڑ لیندا ہے۔ اس بعد پھر کی کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او مومنو رب تو ڈر جاؤ، مومنو رب تو ڈر جاؤ، کنج حق تقاتہ، جنج ڈرن دا حق ہے، جداں ڈرن دا اسی نا اس گل نو رب تو ڈر جاؤ اونج جویں ڈرن دا حق ہے۔ یہ میں پنجابی تانوں انج میں سمجھا دیاں کہ ایک بندہ دکانداری کردا ہے، پورے سال دے اندر ان دی دکان دے اندر کوئی چھٹی نہیں، صبح
جدو فجرے آئیدا ہے تو ویکھیدا ہے بندے دی دکان کھلی ہے، شام عشاء پڑھ کے جائیدا اوپن ہے، تے بندہ کی سمجھدا ہے کہ یار ایس بندے نے دکانداری کرن دا حق ادا کر چھڑے، انہوں ٹائم دے رہے ہیں نا، وہ وقت دے رہے ہیں نا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے پاویں طریقے دے مطابق سنت دے مطابق اپنی دکانداری پیا کردا ہے یا دنیا داری دے مطابق کردا پیا ہے، لیکن دنیا دار ہر بندہ کہندا ہے کہ یار اس بندے نے دکانداری دا حق ادا کر چھڑیا ہے، اور رب دے نال جویں رشتہ رکھنا ہے نا، رب نال تعلق رکھنا ہے، رب دے کولوں صراط مستقیم لینا ہے، تے پھر تہاڈی عبادت، تہاڈی نماز، تہاڈا روزہ، تہاڈا حج، زکات اور تہجد اور نفلی نماز انج دی ہونی چاہیے کہ جیڑا بندہ تانوں ویکھے وہ آکھے یار اس بندے نے اپنے رب دے نال یاری لان دا، محبت کرن دا حق ادا کر چھڑے، حق تقاتی ہی، جس طرح رب دے کولو ڈرن دا حق کے اونج وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نار فرمایا کہ تاڑی موت نہ ہوئے، تاڑے تے موت نہ آئے مگر اس حالت دے اندر وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ تسی مسلمان ہوو، اسلام دی حالت دے اندر موت آنی چاہیے دی۔ اگے ہن تیسری آیت ہے، اس سے توجہ کرنی ہے، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جمیعاً سب کے سب، پھر میں پڑھ دینا، وَاعْتَصِمُوا پکڑ لو، بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کے دین کی رسی کو، جمیعاً سب کے سب، وَلَا تَفَرَّقُوا اس تو بعد معنی آیا ہے آپس فرقیاں چ نہ بٹو، فرقیاں دے اندر نہ پو، وکھو وقت فرقے جماعتاں گھرو نہ بناؤ، وَلَا تَفَرَّقُوا فرقے نہ بناؤ۔ ساڑھے ہاں اے جڑی گل ہے اے تے ہر بے نماز بھی کر رہا ہوتا ہے، میں اپنے کنی سنیا اکھیں ویکھیا، کنی سنیا اکھیں ویکھیا، کئیاں بندیاں پکے بے نماز، روزیاں دے 2-3 روزے شاید جمعے والے دن دے وہ 4 بن جان یا 5 بن جان، ہفتے چ ایک روزہ رکھ دینے، تے لیکن انہوں نے کہیے نا یار نماز پڑھیا کر، یار دین اللہ آ جا، قرآن و حدیث نو فالو کر، آندہ نہیں تسی فرقے بنائی پھر دیو، میں فرقیاں تو بیزار ہاں، میرا انہا فرقیاں نال کوئی تعلق نہیں، نحنو مسلم، میں بس صرف مسلمان ہاں، میں کیا صرف لاؤ جی او حاجی بن گیا ہوتے فوری طور تے، حالانکہ اپنے آپنو مسلمان کہن تو پہلے مسلمان ہونا چاہیے یا نہیں، اور پہلی آیت تا دیکھو نا، آیت تا شروع وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، جمیعاً سب کے سب، وَلَا تَفَرَّقُوا فرقوں میں نہ بٹو، یہ حق صرف وہ بندہ کہنے کا اختیار رکھتا ہے جو 5 وقت کا نمازی ہو، جو 5 وقت کے نمازی کے بعد مہینے کے روزے رکھتا ہو، اگر زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہو، اگر حج فرض ہے اس نے حج کیا ہوا ہو، وہ بندہ یہ حق رکھتا ہے کہ میں کیا مسلمان ہوں، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، نہ نماز دی فکر نہ روزے دی فکر، انہیں سمجھے کہ میں جناب اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیتا ہے نا تے اس دا مطلب ہے میں ہی بس پار لگنا ہے تے باقی سارے ہاں ڈوب جانا ہے، حالانکہ رب نے سب تو پہلے کیا ہے کہ سارے دے سابرے رل کے قرآن و حدیث نو مضبوطی نال پھڑنا تے جدو سارے قرآن و حدیث نو مضبوطی نال پکڑو گے، وَلَا تَفَرَّقُوا پھر آپس جماعتاں بنن گیاں، فرقے بنن گے نہیں۔ اچھا قرآن دی آیتاں نو سمجھن واسطے نا
بہترین نمونہ ہوندہ ہے نبی علیہ السلام دی ذات پاک نو دیکھیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتاں تے کنج عمل کیتا ہے، اور آپ دی ذات و بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان آیتاں نو کنج فالو کیتا ہے، کنج انہوں نے منیا ہے، تے بندے دے سامنے مسئلہ بالکل عیاں ہو جاندہ ہے۔ او یار گل سنو، چوتھی، پنجویں، چھویں، ستویں، اٹھویں، نویں، دسویں، 14ویں صدی تک نا ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کیڑی جماعت ہے جس جماعت نے اونجی اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پھڑیا ہے جی میں پھڑن دا حق سی، شک ہو سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جماعت تے کوئی شک نہیں ہے کہ ذرہ برابر بھی، صحابہ دی جماعت دے بارے ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں، تے انہوں نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سارے آنے رل کے قرآن و سنت نو، قرآن و سنت دے طریقے نو کنج پکڑے ہے، اس نو خود قرآن و حدیث نے واضح کر دیتا ہے، تے جیڑا آج بھی نبی علیہ السلام اور صحابہ دی طرح اپنے آپ نو قرآن و سنت دے نال مضبوط کر لیندہ ہے، اوہی مسلک، اوہی جماعت جنہوں کیا گیا ناجیہ، نجات پان والی، اس تو علاوہ کوئی اور جماعت ہو سکتی۔ اچھا میں جب مثالہ پوچھ لواں کہ نبی علیہ السلام دے دور دے اندر کوئی حنفی ہے سی، کوڑ نہیں کرنی، غصہ، میں بڑے پیار نال پوچھنا تے میں بڑے پیار نال سمجھان دی کوشش کرنا کہ اللہ کسی نو سمجھ عطا کر دے، تاکہ وَلَا تَفَرَّقُوا فرقیاں تو اسی بات جاویے۔ مجھے بتاؤ نبی کے دور میں کوئی حنفی تھا، کوئی شافی تھا، کوئی مالکی تھا، کوئی حنبلی نماز پڑھتا تھا؟ آپ سب کا جواب یہ ہوگا نو، ایسا کوئی نہیں تھا۔ پھر میں یہ سوال کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت اس دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد صحابہ کی جماعت تھی، ابو بکر صدیق خلیفہ تھے، عمر فاروق خلیفہ بنے، پھر عثمان غنی خلیفہ بنے، پھر حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ بنے۔ پھر انہوں دے بارے بھی میرا سوال ہے، کیا ابو بکر صدیق دے دور دے اندر کوئی حنفی سی، کوئی شافی ہے سی؟ جواب آئے گا نو۔ مالکی سی؟ نہیں۔ کوئی حنبلی؟ نہیں۔ کوئی جعفری؟ نہیں۔ جدوں نبی اور نبی دے صحابہ جیڑی ساڑے واسطے نمونہ جماعتہ نے، ان دے اندر نہ کوئی حنفی ہے، نہ کوئی شافی ہے، نہ کوئی مالکی ہے، نہ کوئی حنبلی ہے، نہ کوئی جعفری ہے، وہ سارے کون نے؟ محمدی۔ تے پھر صراط مستقیم پہچانن دا بہترین طریقہ ہے، صراط مستقیم تے اوہی ہے جیڑا نہ حنفی ہے، نہ شافی ہے، نہ مالکی ہے، نہ حنبلی ہے، نہ جعفری ہے۔ بہترین طریقہ ہے، طریقہ آسان ہے، لیکن اسی سمجھنا چاندے، اسی سمجھنا نہیں چاندے۔ اچھا یاد رکھیا جے جنہیں بھی فرقے بن دے نا حالات دے نال، یعنی جی میں حالات چینج ہوندے آندے نے، ہر بندے دی اپنی دین تو دوری، قرآن و حدیث دا مطالعہ چھڑ دیتا، تو آہستہ آہستہ فرقے بن دے جاندے نے۔ میں مثال دے کے تاڑے سامنے ایگزامپل رکھنا کہ نبی علیہ السلام دے دور مبارک اور صحابہ دے دور مبارک تسی سن چکی ہو کہ کوئی فرقہ نہیں سی، کوئی وکھو وقت جماعت نہیں سی، سب دے سب کون سن؟ مسلمان، سب کون سن؟ مسلمان۔ لیکن گل یاد رکھیا جائے، او جڑا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جڑی اللہ دی رسی ہے نا، یا دوجے لفظاں کہہ لینے ہیں کہ اللہ دی طرفوں آیا ہویا دین ہے، او قرآن تے نبی دا فرمان ہے۔ اللہ دا دین کی ہے؟ قرآن، نبی دا حبل اللہ، اللہ کی رسی کا ہے، یعنی دین وہ ہوگا جو آسمانوں سے آئے گا۔ پھر آپ کا سوال ہو سکتا ہے وحی الہی قرآن آسمانوں سے آیا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کی حدیث تو آسمانوں سے نہیں آئی،
میں جواب دیاں گا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. محمد بھی بولتے ہیں تو وحی سے بولتے ہیں. محمد کی حدیث اور سنت بھی کیا ہے؟ وحی الہی ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بحبل اللہ کہا ہے نا کہ اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامنا ہے، کہ اس دے اندر قرآن بھی ہے تے نبی دا فرمان بھی. اور قرآن تے نبی دا فرمان سانو ملے گا کتھوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی جماعت تو ملنا. قرآن و حدیث کتھوں ملنا؟ نبی علیہ السلام دی جڑی جماعت صحابہ ہے نا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو. اچھا ایتھے آ کے فرقے بن دے کی میں نے جے تسی غور رکھو گے تانوں یہ بھی کیٹاگری سمجھ آ جائے گی کہ کیوں بن دے نے. کامل دین اس کے پاس ہے، مکمل دین اون دے کولے، پورا دین اس بندے دے کولے جیڑا نبی دے ایک ایک صحابی نو ماندا ہے. نہیں سمجھے؟ پورا دین اس جماعت کولے جیڑا نبی دے ہر صحابی نو ماندا ہے. وجہ کی ہے؟ وجہ ہے کہ اسی بخاری چکیے، مسلم چکیے، ابو داؤد اٹھا لئیے، ترمذی ابن ماجہ چوک لئیے، جس حدیث نو بھی کھولیے نا تے نبی دے فرمان، نبی دی حدیث شروع ہون تو پہلے ایک لفظ اور نام ہوندہ ہے، ان ابی ہریرہ، ان انس ابن مالک، ان بلال ابن حبشی، ان ابی بکر الصدیق، عن عمر بن الخطاب، عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عباس، عن علي بن ابی طالب، عن الحسن بن علی، عن الحسین بن علی. جس نبی دی حدیث نو اٹھائیے اس حدیث دے ٹاپ تے فرنٹ تے نبی دی گل شروع ہون تو پہلے صحابی دا نام ہوندہ ہے. اور صحابی گواہی دیندہ ہے کہ اے حدیث نبی دا دین ہے. میری آنکھاں دیکھی ہے، میرے کناں سنی ہے، میں رسول اللہ دی مجلس اٹینڈ کیتی ہے، آپ محفل دے اندر ہے فرما رہے سی، میں نوٹ کیتا، محفوظ کیتا، میں اگے تابعی نو دسیا، تبا تابعی، پھر اگے اس تو اگے چلدا صحیح البخاری دے اندر امام بخاری دے استاد امام بخاری نو دسیا، امام بخاری رحمہ اللہ پوری سند نقل کر کے اس نو صحیح البخاری دے اندر نقل کر دیتا. ہن حدیث نو لین واسطے، حدیث دین ہے نا، او حدیث دین ہے، واللہ ممبر تے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اللہ دی قسم ہے حدیث دین ہے. جے حدیث نو کڑ دیتا جائے تے دین پورا ہو سکتا نہیں. حدیث سانو ملنی ہے نبی علیہ السلام دے صحابہ تو. اور صحابہ نبی علیہ السلام دے جڑی 23 سالہ زندگی ہے نا، اس نے اندر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکے جگہ دے بیٹھے رہنے نہیں، قافلے آ رہے ہیں، کسی نال ملاقات ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، کچھ صحابہ نال نے، نبی علیہ السلام گھر دے اندر موجود نے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم وقت جو بول دے نے، جو کر دے نے، جو آپ دے سامنے ہوندہ ہے، وہ سارا دا سارا دین بن رہا ہے. تے جمیں وہ دین بن رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، وہ اللہ دا دین بندا پیا ہے، اللہ دا دین بندا پیا. ہن خامی کتے کھڑی ہوندی ہے جدوں جس بندے دا ایمان ہے نا کہ مینوں دین ملے اہل بیت کولوں میں سینے نال لاواں گا، مینوں دین ملے نبی علیہ السلام دے کسے کالے جے صحابی کولوں بھی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام بھی نے تے رنگ دے بھی کالے نے، اونا کولوں حدیث لئیے ساڑھے واسطے او بھی قابل احترام ہے. تے خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق حدیث بیان کرن او بھی ساڑھے واسطے قابل، ساڑھے واسطے حدیث ہون دے ناتے خلیفہ بھی حدیث بیان کرے برابر، ایک ادنا جہاں صحابی بھی بیان کرے برابر، اہل بیت بیان کرن حسن و حسین برابر،
فاطمہ تو زہرا بیان کرن ساڑھے واسطے برابر، علی المرتضی حدیث بیان کرن ساڑھے واسطے برابر، اور فرقے کتھوں مانتے نے؟ جیڑا بندہ صحابہ اور اہل بیت دے اندروں کسے دا انکار کر دے وے اندے کول دین پورا رہا، اندے کول دین پورا رہا۔ ظاہر ہے جڑا بندہ آکھے ہم صرف 5 تن پاک کو مانتے ہیں، ہمارے لیے دین وہ ہے جو 5 تن پاک سے آئے بس۔ اچھا جدوں ایک عقیدہ ایک بنا لیا کہ میرے واسطے دین ہوئے جڑا 5 تن پاک تو آئے، اہل بیت تو آئے، باقی نو میں دین ماندا نہیں، اندے کولو دین کیڑا رہ گیا؟ نبی علیہ السلام امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سینکڑوں احادیث منقول ہیں، وہ اس سے محروم ہوا، اس کے پاس وہ دین نہیں ہے۔ حضرت حفصہ کے پاس رسول اللہ ہیں، آپ جو فرماتے ہیں دین ہے، لیکن اس آدمی کے پاس وہ دین نہیں رہا جو ابو ہریرہ کو نہیں مانتا، جو انس بن مالک کو نہیں مانتا، باقی صحابہ کو اس نے انکار کر دیا ہے، اب اس کے پاس دین پورا نہیں۔ اچھا جدو پھر دین پورا نہیں نہ ہوندا، نماز دا طریقہ بھی تے لینا ہے، نماز دے طریقے دیاں ساریاں حدیثاں اہل بیت کو مل سکدیاں، پھر ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کیا کہ ہم اپنی فقہ بنا لیتے ہیں۔ دین پورا کرنے واسطے کی کیتا؟ اپنی فقہ بنائی ہو نہ بھائی، جعفریوں نے اپنی جعفری فقہ بنائی، اس لیے کہ جو دین کے مسائل رہتے ہیں نا اس کو ہم اب بنا کے فقہ جعفریہ میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر ہر جو بھی اپنے آپ کو شین عین سے منسوب رکھے گا ہم یہ کہیں گے تمہارے اوپر فقہ جعفری پہ اوپر چلنا لازم ہے۔ جس دن تم نے فقہ جعفریہ بنا لی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جو اللہ کی رسی قرآن و حدیث تھا تم اس سے الگ ہو گئے ہو، تمہارے پاس دین مکمل جدو پورا ہے نہیں پھر پورے نو پھڑے ہو گئے کینج انجی۔ اہل سنت والجماعت جدوں اونا دے مقابلے دے اندر اہل سنت والجماعت ایک جماعت سی، اینا دے اندر کوئی حنفی شافی مالکی حنبلی نہیں سی، اے اہل بیت کولوں میں دین لیندے سن، صحابہ اکرام کولوں میں لیندے سن، اور سارا دا سارا دین اہل سنت والجماعت دے کول مکمل سی، اور اپنے آپ کو اہل سنت آدھے سن، مطلب کہ ہم نبی کے طریقے پہ چلنے والے ہیں، نبی کا طریقہ جعفری ہونا نہیں ہے، نبی کا طریقہ شیعان علی ہونا نہیں ہے، نبی کا طریقہ کوئی فقہ ایجاد کرنا نہیں ہے۔ 400 سال تک اہل سنت کا یہی اعلان رہا تھا، لیکن 400 سال بیت جانے کے بعد انہوں نے بھی کہا یار جی وہ فقہ جعفری بنا سکتے ہیں تے پھر اسی بھی کوئی فقہ بنا لوی۔ ایک گروہ کھڑا ہویا، انہاں فقہ حنفی جاری کی تھی 400 سال بعد نبی علیہ السلام تو بعد، اور تقریباً 300 سال بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو بعد، اور نقل کن کی؟ جعفریوں کی، ان کی نقل کرتے ہوئے نئی فقہ وجود میں آئی۔ جب نئی فقہ وجود میں آئی، میں تے ایتھے ممبر تے کھڑے ہو کے قسم چوکنا اللہ دی قسم ہے قرآن اور حدیث اللہ دا دین ہے، قرآن حدیث اللہ دا، لیکن نال میں یہ بھی دعوے نال کہوں گا کوئی جعفری آ کے ممبر رسول تے اللہ دی قسم کھا کے نہیں کہہ سکتا کہ جعفری اللہ دا دین ہے، کوئی حنفی نہیں قسم کھا سکتا کہ قدوری شریف جناب اللہ دا دین ہے، ہدایہ اللہ دا دین ہے، فتاوی عالمگیری اللہ دا دین ہے، فتاوی شامی اللہ دا دین ہے، یا کوئی اور فقہ والا کہ اللہ دی قسم نہیں اٹھا سکتا، صرف وہی اٹھائے گا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جن نے اج بھی قرآن نو پڑھیا ہے 1400 سال بعد، نبی دی حدیث نو پڑھیا ہے، اور قرآن و حدیث نو اللہ نے حبل اللہ اللہ دی رسی آکھیا ہے، جیڑا رسی نو مضبوطی نال پھڑی رکھے گا بچے گا او، تے جیڑا انو مضبوطی نال پھڑے گا نہیں وَلَا تَفَرَّقُوا وہ فرقوں میں بٹ جائے گا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پھر وہ حدیث پاک 73 فرقے ہونے نے جنہ تو 72 جہنم میں جانے نے ایک جنت جانا ہے. اے جڑی حدیث ہے نا سارے نو یاد جے سارے نو یہ حدیث سب نو یاد ہے. میں ان پڑھا نو بھی کولوں بھی سنیا کہ یار تسی آپ ہی آندے ہو مولوی لوگ کہ نبی دی حدیث ہے 73 فرقے ہونے نے. یار اگلی گل بھی سنو نا 73 ہونے نے اگلی گل پوری کریا کرو. 73 دے اندروں 72 جہنم میں جانے نے ایک جنت جانا ہے. تے اس دا مطلب یہ ہویا کہ ہر بندہ اپنے طور تے دین نو سکھن دی کوشش کرے. سارے علماء کو جائے سکھے اور کوشش یہ کرے کہ انہوں مل جائے او دین جیڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے دور دے اندر سی. اور اگر اس تو ہٹ گئے واللہ تعصب آ جائے گا, انا آ جائے گی, دشمنیاں بن جان گیاں, لیکن اسی ایک ہو سکتے. جس دن ساڑا عقیدہ ہو گیا کہ ساڑا دین قرآن و سنت ہے, ساڑا دین قرآن و حدیث ہے, پھر نہ کوئی حنفی رہے گا, نہ شافی رہے گا, نہ مالکی رہے گا, نہ کوئی حنبلی رہے گا. امن بھی آ جائے گا, امت بھی ایک ہو جائے گی. آخر میں ایک گل سناندہ جاواں. ساڑھے ہاں ہون بڑا ملک دے اندر رولا ہے نا, ناموس صحابہ و اہل بیت بل پیش ہویا ہے. اس بل دے اوپر ایک طبقہ ہے ساڑھے پاکستان دا, انہاں بڑا شور پایا ہویا ہے. اور میرے نا بلکہ آج صبح ہی میں ایک کلپ سندا پیا سا لائیو جناب وہ نا کوئی اپنا پروگرام کر دے پیسن, تو میں سنیا ان دے لفظ سن. انہیں کیا نعرہ لا کیا انہیں کیا سبھی کھڑے ہو جاؤ, اس کے لیے آواز اٹھاؤ, اگر یہ بل پکا ہو گیا تو شیعہ نہیں رہے گا, اسی رواں گے. جے اپنے آپ نو رکھنا جے تو اس بل دا بائیکاٹ کرو. بل دے اندر کی لکھیا ہویا ہے؟ ہم شیعہ کو نہیں مانتے لکھیا ہویا انج نہیں, یا اسی جعفریاں نو نہیں مانتے فقہ جعفری نو انج بھی کوئی نہیں لکھیا ہویا. بل صرف اتنا لکھیا ہے کہ نبی علیہ السلام دے صحابہ دی شان دے اندر کوئی گستاخی کرے گا انہوں کم از کم 10 سال قید دی سزا دیتی جائے گی. اور ایک قانون کیوں, اچھا یہ نواں بل بھی نہیں پرانا ہے, پرانے دے اندر صرف ترمیم کیتی ہے. پہلے کی تاندری کیتی گئی سی کہ کسے عامی بندے دی توہین کیتی جائے تے سزا 5 سال, تے جے اہل بیت دی توہین کیتی جائے تے سزا 3 سال. انصاف دیکھو, صحابہ دی توہین کیتی جائے سزا 3 سال, تے کسے بھی ایرے گہرے نتھو خیرے دی گستاخی ہو جائے تے سزا 5 سال. تے صرف ترمیم ہے کیتی گئی کہ نبی علیہ السلام دے صحابہ دی بھی بڑی شان ہے, اہل بیت دی بھی بڑی شان ہے. اس واسطے دونوں واسطے قانون دا فرق ہونا چاہیے. جی عام بندے دی سزا 5 سال ہے تے جڑا صحابہ دی توہین کرے گا ان دی سزا بھی 10 سال, جڑا اہل بیت دی توہین کرے گا ان دی سزا بھی 10 سال, جڑا ابو بکر صدیق دی توہین کرے گا ان دی سزا بھی 10 سال, جڑا علی المرتضیٰ دی توہین کرے گا ان دی سزا بھی 10 سال, جڑا فاطمہ الزہرا دے خلاف اپنی زبان نو کھولے گا ان دی سزا بھی 10 سال. اندر کوئی نا انصافی ہے, لیکن وہ بیچارہ سچا پیا پھٹدا ہے کہ پھر ہم رہیں گے. وہ جڑا فرقہ وجود جی تاں آیا ہے گالاں کڈن نال وجود ہوندا ہوئے, جدوں تک گال کڈن دی اجازت ہے گستاخیاں کرن دی اجازت ہے تو وہ فرقہ ہے. جدوں گالی تے پابندی تے ان دی زبان تو خود بخود سچ نکلتا ہے کہ بھائی اب پابندی لگی ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے ہم ختم ہو گئے. ہاں ٹھیک ہے نا, امت ایک ہو جائے گی, امت نبی اور صحابہ اور جو اہل بیت ہیں سب کے تقدس کے لیے ایک ہو چکی ہے. تے جے کوئی گالی نہیں کڈے گا بنا گالی تو جے کوئی شیعہ نہیں رہندا تو چنگی گل ہے. ایک تے تسی آپ گالاں تو پاک ہو جاؤ گے, اپنے نامہ اعمال نو سیاہ نہیں کرو گے. باقی دنیا دے اندر پھر لیا, میں پچھلے جمعے میں اشارہ کیتا سی, کوئی ایسا مذہب دنیا چ کوئی نہیں گا, کوئی دنیا چ نہیں کہ جیڑا مذہب گالاں کڈن دی وجہ تو مذہب تقویت پاندا ہوئے, مضبوط ہوندا ہوئے, سوائے ایک مذہب. ایک گالاں اور لانتاں تے ہی ان دی بنیاد ہے. جدو گالیاں تے لانتاں بند کیتیاں جانتے انہوں ٹینشن ہو جاندی ہے اسی گئے تے اس واسطے سانوں تے کوئی پریشانی نہیں.
ساڑے تے گستاخی دے حوالے نال 101 پابندی بھی لا دیتی جائے، اسی جدو گستاخ ہے نہیں تو سانو کوئی پریشانی بھی انشاءاللہ کوئی نہیں۔ اللہ پاک کو دعا ہے رب العالمین سانو سب نو قرآن و سنت بحبل اللہ دے دین نو مضبوطی نال پکڑ کے آپس دے جڑا تفرق ہے انہوں ختم کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سانو جڑی ایک جماعت ناجیہ ہے، قرآن و سنت تے رستے تے چلن والی ہے، صراط مستقیم تے چلن والی ہے، اللہ پاک سانو سب نو اس جماعت دے نال کار بند فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔